اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. تم اللہ سے مغفرت طلب کرو. اے نبی تم اللہ سے کیا ہے جو غلطی تم سے ہو گئی ہے تم اس کے بارے میں اللہ سے بخشش طلب کرو, مغفرت طلب کرو, معافی طلب کرو. تو کیوں اللہ نے ہمارے نبی سے کہا کہ اے نبی تم اللہ سے مغفرت طلب کرو؟ کیونکہ واقعہ یہ ہوا تھا کہ ایک یہودی جو ہے نا, یہ حدیث کس میں ہے؟ ترمذی میں. ایک یہودی, ایک منافق جس کا نام بشیر تھا. بشیر نے ایک مسلمان گھر سے جو ہے نا چرا لیا تھا. کیا چرایا تھا؟ تلوار, جو جنگ کا جو سامان ہے وہ چرایا تھا, اور ساتھ میں کچھ کھانے وغیرہ کی چیزیں بھی چرایا تھا. صبح میں وہ گھر والے دیکھے کہ ہمارے گھر میں تلوار نہیں ہے, کھانے کی چیز بھی نہیں ہے. تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ بشیر کے مطلب وہ خاندان والے چرائے ہوں گے. ہاں, تو یہ تمام لوگ جو ہے نا, جو مسلمان جو ہے نا, وہاں جاتے ہی بشیر کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے بارے میں معلوم ہو چکا ہے مسلمانوں کو. یہ جو منافق تھا مسلمانوں کو معلوم ہو چکا ہے کہ میں چرایا ہوں, ہمارے خاندان والے چرائے ہیں. تو یہ بشیر کے پورے خاندان والے, اس کے پورے گھر والے سب یہ پلاننگ کرتی ہیں کہ وہ جو سامان ہے ایک یہودی کے گھر میں پھینک دیں گے. تو بشیر نے کیا کیا, اس کا جو چرایا ہوا سامان تھا, کھانا اور تلوار وغیرہ, ایک یہودی کے گھر میں پھینک دیتا ہے. پھر خود بشیر اور اس کے گھر والے کیا ہے ہمارے نبی کے پاس جا کر کہتے ہیں, اللہ کے نبی جو چوری ہوئی جو سامان ہے وہ کہاں پاتا ہے؟ ایک یہودی کے گھر میں. یعنی کہ اللہ کے نبی یہودی نے چرایا ہے, کیونکہ اس کا گھر میں کھانا اور جو چرائے ہوئے جو بھی سامان اس کے گھر میں ملا ہے. تو ہمارے نبی نے فیصلہ یہ کیا کہ غلطی کون ہے؟ یہودی ہے, یہودی نے چرایا. ہمارے نبی کو غیب معلوم نہیں تھا. یہ بشیر کے جو بھی پلاننگ ہے, اندر جو پلاننگ اس نے کی تھی کہ یہ تمام سامان جو ہے نا یہودی جو ہے نا, ایک بشیر جو ہے نا ایک یہودی کے گھر میں پھینک دیا تھا. تو ہمارے نبی یہی سمجھے کہ یہودی چرایا ہے. تو ہمارے نبی نے فیصلہ بھی یہ کیا کہ یہودی سے غلطی ہو گئی ہے, یہودی نے کیا ہے چرایا. ہاں, تو اس کے بعد ہمارے نبی نے جو سامنے جو دکھا ہے ہمارے نبی اس کے حساب سے فیصلہ کریں. اللہ نے آیت نازل کری کہ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ, اے نبی تم اللہ سے مغفرت طلب کرو کیونکہ تم سے غلطی ہو گئی. کیا غلطی ہوئی ہے کہ تم نے کیا غلط فیصلہ کیا ہے. چور کون تھا اصل میں؟ منافق بشیر تھا, لیکن اس نے پلاننگ کے ذریعے سے کیا ہے اس کا پورا سامان کیا ہے ایک یہودی کے گھر میں پھینک دی, چرایا ہوا سامان. تو ہمارے نبی سے کہا کہ یہودی چور ہے. تو اس وجہ سے ہمارے نبی سے حالانکہ کیا ہے ایک حساب سے دیکھیں کہ غلطی نہیں ہے, کیونکہ ہمارے نبی غیب نہیں جانتے, ہمارے نبی غیب نہیں جانتے. پھر بھی اللہ نے ہمارے نبی سے کہا کہ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ, اے نبی تم کیا ہے اللہ سے مغفرت طلب کرو, اے نبی تم اللہ سے مغفرت طلب کرو. یہ سمجھ میں آیا نا واقعہ, کیونکہ اس کے بعد والی آیت پورے اسی پر ہے. یہ واقعہ سمجھ میں آیا نا آپ لوگوں کو؟ السلام علیکم. جی سمجھ میں. احسن احسن. دیکھیے واستغفر اللہ, یہاں دوسرا جو عقیدے کا جو مسئلہ ہے, کیا نبی سے غلطی ہو سکتی ہے؟ ایک سوال. ہاں, یہاں سب سے پہلے شرک تو نہیں ہو سکتا ہے, ہاں, کبیرہ گناہ بھی نہیں ہو سکتا ہے ہمارے نبی سے. کبیرہ جو بڑے بڑے جو گناہ ہیں, نعوذ باللہ, شراب پینا, یہ سب نہیں ہو سکتا ہے. تیسرا صغیرہ چھوٹے گناہ ہوں گے, لیکن ہمارے نبی کیا کریں گے؟ فوری کہے توبہ کر لیں گے. فوری اللہ تعالیٰ ان کو ٹوک دے گا, یعنی تو ہمارے نبی توبہ کر لیں گے. اس کی دلیل وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى, آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی تھی. اللہ نے کہا کہ اے آدم تم کیا کرو, اس درخت کے قریب نہ جاؤ. آدم علیہ السلام چلے گئے, غلطی ہو گئی آدم علیہ السلام سے, لیکن فوری آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ثُمَّ اجْتَبَاهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى, فوری توبہ کر لیا آدم علیہ السلام. فوری آدم علیہ السلام, یعنی کہ غلطی ہوئی ہے لیکن فوری کیا ہے آدم علیہ السلام نے توبہ کیا. چھوٹی غلطی ہے لیکن فوری کیا ہے, یعنی کہ انبیاء سے شرک بھی نہیں ہوا, بڑے گناہ بھی نہیں ہوئے, چھوٹے گناہ ہوئے, لیکن فوری کیا ہے اللہ نے کیا ہے ان کو توبہ کرنے کی توفیق دے دی. آدم علیہ السلام نے بھی توبہ کر لی. ہاں, تو یہاں ہم کو معلوم ہوا کہ ایک بات, انبیاء سے جو غلطی ہوئی نا اس سے ہم نے کیا فائدہ ملتا ہے؟ ہم کو یہ فائدہ کہ انبیاء بھی کیا ہے انسان. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ انبیاء فرشتے ہیں, نہیں, وہ بھی ہمارے جیسا انسان. تو اس وجہ سے اللہ نے بتایا کہ ان سے بھی غلطی ہوئی ہے, چھوٹی چھوٹی غلطی, اللہ نے ان کو فوری کیا ہے توبہ کی توفیق دے دی. وہی اللہ نے فرمایا کہ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ, اے نبی تم کیا ہے اللہ سے مغفرت طلب کرو. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ, کان, برابر اللہ تعالیٰ, غفوراً, بخشنے والا ہے, رحیماً, رحم کرنے والا ہے. غفوراً, بخشنے والا, اور رحیماً, رحم کرنے والا ہے. جیسا کہ میں نے بھی کہا کہ کانا جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ آتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ مسلوبۃ الزمن,
مسلوبۃ الزمن، یعنی کہ اس کا معنی یہ ہے کہ کانا کا یہاں کیا معنی ہے؟ برابر اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، یعنی کہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ رحیم کا مطلب رحم کرنے والا۔ رحیم کی دو قسم ہے، دو قسم ہے رحم کرنے کی، کیا ہے؟ دو قسم۔ ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں پر رحم کرتا ہے، تمام لوگوں، جیسا کہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو کافروں کو جو کھانا ملتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ان پر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایک جو رحم ہے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں پر کرتا ہے، ایک اور جو رحم ہے خاص اللہ تعالیٰ مومنوں پر کرتا ہے، جیسے کہ اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا کہ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، خاص اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ مومنوں پر رحم کرتا ہے۔ یہ رحم کی دو قسم، ایک ہے تمام لوگوں پر رحم کرنا، ایک ہے خاص اللہ تعالیٰ مومنوں پر رحم کرتا ہے۔ ہاں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 107 میں، آیت 107 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ آیت 107 میں مختصر یہ سمجھو کہ میرے سے غلطی ہو گئی، میرے سے غلطی ہو گئی، میں کیا کرتا ہوں؟ ایک وکیل کو پکڑتا ہوں اور وکیل کو کہتا ہوں کہ میری جو غلطی ہے تم کیا ہے کورٹ میں مت بتاؤ، لیکن مجھے کیا ہے کچھ نہ کچھ حصہ ملنا چاہیے، مجھے معلوم ہے کہ میں غلطی پر ہوں، لیکن پھر بھی وکیل کو بولتا ہوں کہ تم کیا کرو، مجھے کچھ نہ کچھ حصہ کیا ہے کورٹ سے تم لے کر دے۔ میں غلطی ہوں، معلوم ہے مجھے جو حصہ ملتا ہے وہ بھی جائز نہیں ہے میرے لیے، لیکن میں کیا کرتا ہوں؟ ایسا وکیل کو پکڑتا ہوں تاکہ وکیل کیا ہے میرے جھوٹ کو بھی صحیح بتا دے۔ ہاں، لیکن اللہ نے یہاں اس آیت میں یہ فرمایا کہ جو وکیل ہے اللہ نے اسے نصیحت کی، جو لوگ خیانت کرنے والی تم ان کی مدد نہ کرو، جو لوگ خیانت، مطلب زید ہے، زید یہ چاہتا ہے کہ وکیل اس کی مدد کرے، وکیل اس کی مدد کرے، اللہ نے کہا کہ اے وکیل تم کیا کرو؟ زید کی مدد نہ کرو، کیونکہ زید نے کیا ہے خیانت کی، زید نے دوسروں کی زمین ہڑپ کیا ہے، تم جھوٹے حساب سے کیا ہے تم زید کی مدد نہ کرو۔ یہاں اللہ نے اس آیت کو سمجھنے کے لیے ایک اور جو آیت ہے اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تم گناہ میں کسی کی مدد نہ کرو۔ آسان ہے، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم گناہ میں کسی کی مدد نہ کرو۔ کسی نے زمین ہڑپ کی، کورٹ میں ایک وکیل پکڑتا ہوں، وکیل کو بولتا ہوں کہ تو کیا ہے مجھے زمین لے کر دے، میں تجھے آدھا پیسہ دوں گا، یہ وکیل کے لیے جائز نہیں۔ وہی اللہ نے یہاں اس آیت میں فرمایا وَلَا تُجَادِلْ، وَلَا کا مطلب نہیں، تجادل مت جھگڑو، اللہ نے وکیل سے کہا کہ تم مت جھگڑو، عن الذین، ایسے لوگوں کے بارے میں، یختانون، جو خیانت کرتی ہیں، انفسہم، اپنے آپ میں۔ زید کیا ہے؟ وہ خیانت کرتا ہے، کیا خیانت کرتا ہے؟ کسی کی زمین ہڑپ لیتا ہے، ہاں زمین ہڑپ لیتا ہے، اور کہتا ہے کہ وکیل کو بتاتا ہے، کہ وکیل کو کہتا ہے کہ تو اگر مجھے زمین لے کر دے گا کورٹ کے حساب سے میں تجھے کچھ پیسہ دوں گا۔ تو اللہ نے وکیل سے کہا کہ ولا تجادل، تم ایسے لوگوں کے بارے میں مت لڑو، جو لوگ غلط پر ہیں تم ایسے لوگوں کا ساتھ مت دو، ولا تجادل، تم مت لڑو ایسے لوگوں کے بارے میں، عن الذین، ان لوگوں کے بارے میں جو یختانون انفسہم، جو خیانت کرتی ہیں، جو کسی کا زمین ہڑپ کر لی اس طرح۔ تو وہی اس آیت کو سمجھنے کے لیے مفسرین نے کہا کہ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، تم گناہ میں کسی کی مدد نہ کرو، تم گناہ میں کسی کی مدد نہ کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب، پسند نہیں کرتا، من کانا، جو خوان، خوان کا مطلب بہت زیادہ خیانت کرنے والا، بہت زیادہ خیانت کرنے والا، اثیما، اور بہت زیادہ گناہ کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کہنا خیانت کرنے والے اور گنہ گاروں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے، خیانت کرنے والے اور گنہ گاروں کو کیا ہے اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ بے شک ان اللہ لا یحب، یہاں عقیدے کا جو مسئلہ معلوم ہوا کہ لا یحب، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے، ہاں لیکن کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے؟ جو خیانت نہیں کرتے، یعنی کہ اس سے بات معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ محبت بھی کرتے ہیں۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ خیانت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتی، اس کا الٹا معنی کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں ایسے لوگوں کو جو کیا ہے صحیح پر رہتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہیں سب۔ ان اللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتے، مطلب اس کا الٹا معنی اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں نیک لوگوں کو۔ ہاں، یہ عقیدے کا جو مسئلہ ہے، کیسا محبت کرتے ہیں؟ جیسا کہ اس کے لیے لائق و زیبا ہے، جیسا کہ اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس طرح باپ بیٹے سے محبت کرتا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ نہیں، یہ جائز نہیں اس طرح بولنا، اس طرح باپ بیٹے سے محبت کرتا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ کیا ہے ہم لوگوں سے محبت کرتا ہے، یہ بھی جائز نہیں بولنا۔ ہم یہ بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے جیسا کہ اس کے لیے لائق و زیبا ہے۔ یہ یہاں ہو گیا آیت نمبر 107 میں۔ یہاں ایک بات جو ہے نا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، اللہ کا جو لفظ ہے نا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کا جو لفظ ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتی ہیں کہ اسم اعظم ہے، یہ اسم اعظم ہے۔ کون فرماتی ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ اسم اعظم کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے نبی فرماتی ہیں کہ اگر آپ دعا میں اسم اعظم کا استعمال کریں گے تو آپ کی دعا قبول ہوگی۔ تو
اللہ کیا ہوا؟ اسم اعظم ہوا. اگر آپ دعا کریں گے کہ یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، تو آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے، کیونکہ آپ نے اسم اعظم کے ذریعے سے دعا کیا ہے. اسم اعظم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ کا جو لفظ ہے اسم اعظم. دیکھیے علماء کے کئی اقوال ہیں. بعض علماء نے کہا کہ اللہ اسم اعظم ہے، بعض علماء نے کہا کہ الحی القیوم اسم اعظم ہے، اور بعض حدیث میں آ کر ہے کہ جیسا کہ مشہور حدیث ہے، غالباً ترمذی کی روایت ہے، حدیث صحیح ہے، اس دعا کو بھی کہا ہے بعض علماء نے اسم اعظم قرار دیا ہے. وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم انا نسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام. اگر آپ دعا کرتے وقت اس دعا کا استعمال کریں گے تو گویا کہ آپ کی دعا قبول ہوگی، کیونکہ آپ نے اسم اعظم کا استعمال کیا ہے. تو تینوں کئی باتیں کیا اہل علم نے یہاں ذکر کرتے ہیں، لیکن امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا جو لفظ ہے وہ بھی کیا ہے؟ اسم اعظم ہے. یہ آیت نمبر 107 کا ہے، ہو گیا. پھر آیت نمبر 108 میں، آیت 108 میں یہ بتایا گیا ہے جیسا کہ بشیر کو، جیسا کہ منافق جو بشیر تھا اسے معلوم ہوا کہ صحابہ کو معلوم ہو چکا ہے کہ اس کے گھر والے چرائے ہوئے ہیں، تو بشیر نے رات گھر میں بیٹھ کر پلاننگ کی. اس کے بشیر کے جو بھی بچے ہیں، بشیر کے جو بھی ریلیشن ہیں، پورے گھر میں بیٹھ کر پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم کیا کرنا ہے. اب مسلمانوں کو معلوم ہو گیا کہ ہم نے چرایا، تو پورے بچے مل کر یہ پلاننگ کرتے ہیں کہ رات گھر میں بیٹھ کر پلاننگ کرتے ہیں. تو پلاننگ میں کیا ہوتا ہے فیصلہ کہ اس کا جو چرایا ہوا جو سامان ہے ہم یہودی کے گھر میں پھینک دیں گے، ہم یہودی کے گھر میں پھینک دیں گے. اللہ نے اس آیت میں یہ فرمایا کہ اے بشیر کے خاندان والے، بشیر کے جو بھی منافق جو لوگ ہیں، وہ کیا ہے؟ لوگوں سے چھپا کر کیا ہے؟ لوگوں سے چھپاتی ہیں کہ اس سے چوری نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ سے نہیں چھپا سکتے. اللہ کو معلوم ہے کہ بشیر چرایا ہے. ہاں اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ اے بشیر اور اس کے خاندان والے، تم تو لوگوں سے چھپا لیے کہ تم نے نہیں چرایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم نے چرایا ہے. وہی اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ آیت نمبر 108 دیکھیں، یستخفون. یستخفون کا مطلب چھپانا، یستخفون مطلب چھپانا. کیا چھپاتی ہیں؟ من الناس، لوگوں سے. جو بشیر اس کے خاندان والے کیا ہے؟ لوگوں سے چھپاتی ہیں. کیا چھپاتی ہیں؟ کہ اس نے چوری نہیں کیا. وہ کیا کرے؟ یہودی کے گھر میں پھینک دی تاکہ یہودی اٹک جائے، یہودی چور بن جائے، جبکہ چرائے کون تھے؟ وہ بشیر اس کے خاندان والے. تو یستخفون من الناس، وہ لوگوں سے چھپاتی ہیں کہ لوگوں سے یہ بولتی ہیں کہ ہم نے نہیں چرایا، یہودی نے چرا. تو اللہ نے فرمایا کہ ولا یستخفون، ولا کا مطلب نہیں چھپا سکتے، من اللہ، اللہ سے. تم اللہ سے نہیں چھپا سکتے. اللہ کو معلوم ہے کہ اس منافق نے چھپایا ہے. کون سا ہے؟ بشیر. بشیر نے چھپایا. جیسے کہ مورخین جو ذکر کرتے ہیں، بشیر جو ہے نا، اس کی موت کے ساتھ وہ چرانے میں لگ گیا تھا پوری زندگی. تو ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ کسی گھر میں چرانے کے لیے گیا تھا، تو دیوار توڑ کر گیا تھا، دیوار میں چھید ڈال کے، دیوار میں سوراخ ڈال کے کیا چرانے کے لیے گیا تھا. وہی دیوار اس کے اوپر گر گیا، وہی دیوار کیا ہے اس کے اوپر گر کر کیا ہے وہ بشیر کیا ہے اس کی موت ہو گئی، جو منافق تھا. یعنی کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ ولا یستخفون من اللہ، اے بشیر تم لوگوں کی نظر میں تو بچ گئے، لوگوں میں یہ بتا دیا کہ یہودی نے چرایا ہے. ولا یستخفون من اللہ، تم اللہ کی نظر میں نہیں چھپے نا، تم نہیں چھپا سکتے اللہ سے، نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم نے چھپایا. وہی اللہ نے فرمایا کہ وَهُوَ مَعَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ، مطلب اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے ساتھ ہے. اسے بلاغہ میں التیمیم کہتے ہیں. بلاغہ میں جو ہے نا التیمیم ایک الگ فصل ہے، جو بلاغہ وغیرہ جو لوگ پڑھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ التیمیم اللہ تعالیٰ مطلب یہاں دھمکی کے لیے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. اے بشیر اس کے خاندان والے، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، تم کو دیکھتا ہے کہ تم نے کیا کیا. یہ اللہ نے فرمایا کہ وَهُوَ مَعَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. وَهُوَ، اور اللہ تعالیٰ مَعَهُمْ، ان کے ساتھ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ ہے بولتا ہے، اس کی دو قسم، ایک ہے کہ دھمکی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ نے یہاں بشیر اس کے خاندان والوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ جو تم نے کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے پوری چیز. یہ دھمکی ہے. ایک اور خوشخبری کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ. یا خوشخبری ہے، یا خوشخبری ہے. یہاں مع اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہے نیک لوگوں کے ساتھ ہے، مطلب یہاں خوشخبری ہے. یہاں اللہ نے فرمایا کہ چور، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری چوریوں کو دیکھتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اذ، جب یبیتون، تم رات گزارتے ہو، ما لا یرضى، ما جو لا یرضى، جو راضی نہیں ہے، من القول، قول سے. یبیتون مطلب رات گزارنا، مطلب جو بشیر کے خاندان والے کو جب معلوم ہوا کہ صحابہ کو معلوم ہو چکا ہے کہ ان کے خاندان والوں نے چوری کیا ہے، تو بشیر اس کے گھر والے رات گھر میں بیٹھ کر پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم اس کیا کرنا ہے، یہ تلوار کا، یہ کھانے کا ہم کو کیا کرنا ہے، کیونکہ لوگوں کو معلوم ہو چکا ہے کہ ہم نے چرایا ہے. تو رات بیٹھ کر پلاننگ کرتے ہیں. تو وہی اللہ نے فرمایا کہ اذ، جب یبیتون، رات گزارتے ہیں، ما لا یرضى، ایسے
چیز پر جس کو اللہ تعالیٰ راضی نہیں، ایسے قول پر وہ راضی ہوتی ہیں جس پر اللہ ما لا یرضی من القول، جو راضی نہیں ہے کسی قول پر، مطلب ایسی بات پر وہ راضی ہوتے ہیں ہاں جس پر اللہ تعالیٰ راضی نہیں، جس کو اللہ اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے۔ مطلب یہودی کیا ہے، کس بات پر راضی ہوتی ہیں، منافق وغیرہ بشیر وغیرہ، کہ یہ چیز کیا ہے، کام پھینک دینا، منافق کے گھر میں پھینک دینا، ما لا یرضی من القول۔ تو یہاں جو عقیدے کی جو بات ہے، ما لا یرضی، ایسے بات پر راضی ہوتی ہیں جس کو کیا ہے، ما لا یرضی، جو راضی نہیں ہوتی۔ مطلب یہ سمجھیے کہ تھوڑا سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن اس کا جو ترجمہ جو ہے نا، مفہوم جو ہے نا، اذ یبیتون، یبیتون مطلب رات گزارنا، یہ جو یہودی جو ہے نا ایسے قول پر رات گزارتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ وہ یہودی بشیر جو ہے نا، وہ یہ پلاننگ کرتا ہے کہ ہم کیا کریں گے، یہودی کے گھر میں وہ چیز پھینک دیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وکان اللہ، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے، برابر اللہ تعالیٰ، بما یعملون، جو تم عمل کرتی ہیں، محیطا، اسے گھیرا ہوا ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ محیط کا مطلب اب جو بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے گھیرا، جس طرح یہ جو دیوار ہے، گھر کا جو دیوار، یہ پورا گھر کو گھیرا ہوا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل پر گھیرا ہوا ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ کو پورا کا پورا معلوم ہے کہ تم کیا کرتے ہو، تم کیا پلاننگ کرتے ہو رات میں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، تم کیا چوری کر کے پلاننگ کرتے ہو، تمام چیز اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ وکان اللہ بما یعملون محیطا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 109 میں اللہ نے وہی فرمایا۔ اس کے بعد آیت نمبر 109 میں دیکھیے، رات انہوں نے پلاننگ کی، بشیر اس کے گھر والے، اس کے بعد ہمارے نبی کے پاس آتے ہیں، کون؟ بشیر، اس کے گھر والے پورے آ کر ہمارے نبی سے بولتے ہیں، اللہ کے نبی چرانے والا کون ہے؟ یہ جو یہودی ہے، ہم نے نہیں چرایا، یہ یہودی نے چرایا۔ تو یہودی کے گھر میں دیکھتے ہیں تو وہ جنگ کا جو سامان، چوری ہوا سامان یہودی کے گھر میں ملتا ہے۔ تو اللہ نے اس کے بعد والی آیت میں ہی فرمایا کہ یہ جو تمام لوگ ہیں، بشیر اس کے خاندان والے، آ کر ہمارے نبی سے کیا ہے، یہ جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم نے نہیں چرایا ہے، اس یہودی نے چرایا۔ تو اللہ نے اس آیت میں یہ فرمایا کہ تم دنیا میں تو بچا لیے اپنے آپ کو، لیکن کل قیامت کے دن اگر بشیر کو اللہ تعالیٰ عذاب دے تو کون بچائے گا؟ اگر اللہ تعالیٰ بشیر کو جہنم میں ڈال دیا تو کون بچائے؟ تو وہی اللہ نے اس کے بعد والی آیت میں فرمایا، آیت نمبر 109 میں دیکھیے کہ ہاں انتم، ہاں کا مطلب تنبیہ کے لیے، مطلب وارننگ کے لیے، ہاں انتم، ہاں اولئک، یہ تمام لوگ جو بشیر کے گھر والے پورے، تم لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، عنہم، اس کے بارے میں، کس کے بارے میں؟ بشیر کے بارے میں، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں، یعنی کہ بشیر کے گھر والے پورے آ کر صبح میں ہمارے نبی کو بولتے ہیں کہ اللہ کا نبی چرانے والا کون ہے؟ منافق ہے، چرانے والا یہودی ہے۔ ہمارے نبی کے پاس آ کر کہتے ہیں بشیر اس کے گھر والے، تو اللہ نے فرمایا کہ فی الحیات دنیا میں تو تم کیا ہے، جیت گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ فمن، کون ہے، یجادل اللہ، جو اللہ سے کیا ہے، جھگڑا کرے گا، کب؟ عنہم، اس کے بارے میں، کس کے بارے میں؟ بشیر کے بارے میں۔ کل اللہ تعالیٰ بشیر کو قیامت کے دن عذاب میں ڈال دے گا تو کون بچائے گا؟ خود اللہ تعالیٰ کے پاس نبی کے سامنے آ کر تم بولیے، نبی کے سامنے آ کر تم بولے کہ چھڑانے والا کون ہے؟ یہودی ہے، لیکن کل اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کر تم کیا کرو؟ فمن یجادل اللہ، کون ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کر جھگڑا کرے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن؟ جب اللہ تعالیٰ بشیر کو جہنم میں ڈال دے گا تو کیا اس کے خاندان والے آ کر بچائیں گے؟ دنیا میں تو بچا لیے، کل کیا ہوگا؟ کل قیامت کے دن کیا ہے، کیا ہوگا؟ پھر اس پر اللہ نے فرمایا کہ امن، یا کون ہے، علیہم، اس پر وکیل، کیا کوئی مددگار بھی ہوگا؟ کہ کوئی اللہ تعالیٰ جب بشیر کو جہنم میں ڈال دے گا تو کوئی مدد کرنے، وکیل کا مطلب مدد کرنے والا، کوئی مدد کرنے والا ہوگا کل بشیر کو جہنم سے بچانے کے لیے؟ نہیں۔ دنیا میں تو تم بچ گئے، آخرت میں کیا ہے، تم نہیں بچ سکتے۔ وہی کہ اللہ نے آیت نمبر 109 میں کیا ہے، یہ تمام قصہ کیا اللہ نے ذکر کرتے ہیں۔